الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29واں پارہ سورہ دہر۔ سورہ دہر یہ مکی صورت ہے۔ دہر کا معنی ہے زمانہ، اور دہر میں غلبہ اور سختی کے معنی پائے جاتے ہیں، قہر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ زمانہ ہر کسی پر سختی سے گزر جاتا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ تو اس سورت کے دور کو 31 آیات ہیں۔ یہ وہ صورت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی یوم الجمعہ، یعنی جمعہ کے دن سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، فی صلاۃ الفجر، نماز فجر۔ حل کیا، آتا گزرا یا آیا، علی الانسان انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے سے، لم یکن نہیں وہ تھا یعنی انسان، شیئن کچھ بھی، مذکورا قابل ذکر۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا ہے یا آیا ہے کہ وہ ایک قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو یہاں پر انسان سے مراد یا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو لیا جائے گا یا عام نسل انسانی ہے۔ اگر تو مراد یہ ہو کہ انسان لم یکن شیئا مذکورا، کہ ایک قابل ذکر شے نہیں تھا سیدنا آدم علیہ السلام، تو یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، نہ فرشتوں کو، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے جنات کو، یعنی کسی کو یہ بات اللہ نے نہیں بتائی۔ اللہ کے علم میں تھا لیکن اور کسی کے علم میں یہ قابل ذکر بات نہیں تھی کہ ایک مخلوق انسان جو ہے وہ بھی آئے گی، اللہ اس کو بھی پیدا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ قابل ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو تب فرشتوں کو یہ بات، جنات کو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرنے والا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، دوسرا معنی اس اعتبار سے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، یعنی آج سے 1 سال 2 سال بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی اس پر بات نہیں کرتا، کوئی اس کا نام نہیں ہے، کوئی اس کی پہچان نہیں ہے، یعنی لم یکن شیئا مذکورا، کوئی وہ قابل ذکر چیز نہیں ہے کہ جس کو گفتگو کا موضوع بنایا جائے۔ اور تیسرا اس سے یہ کہ جب وہ ایک مخصوص حالت ہوتی ہے پریگننسی کی، جب عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، تو جو ابتدائی ایام ہیں روح پھونکنے سے پہلے، وہ مراحل، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، یعنی ان مراحل سے پہلے وہ انسان قابل ذکر نہیں ہوتا، یعنی یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جس کو چھپایا جاتا ہے، ذکر نہیں کیا جاتا، یہ وہ حالت ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان قابل ذکر نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اصل حقیقت جو ہے اس کو واضح کی ہے، اس کی اصلیت واضح کی ہے، اس کو بتائی ہے کہ تم ایک ایسی چیز تھے کہ جو ناقابل ذکر، جس کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی وجود، کوئی نشان نہیں تھا۔ اگلی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الانسان سے مراد نسل انسانی ہے، کیونکہ اگلی آیت میں نطفے کا ذکر ہے۔ ان بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من نطفۃ نطفے سے، امشاج
امشاج مخلوط نطفہ، نبتلیہ ہم آزمائیں اس کو یعنی انسان کو، فجعلناہ تو ہم نے بنایا اس انسان کو، سمیعا بصیرا سننے والا اور دیکھنے والا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو من نطفۃ امشاج مخلوط نطفہ یعنی مرد اور عورت کا مخلوط نطفہ، اس سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اس کو بنایا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہے، عورت کا زرد اور پتلا ہے، ان میں جو بھی غالب آ جائے تو مشابہت اسی سے ہے۔ تو دو چیزوں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ تخلیق کا مقصد نبتلیہ ہم اس کو آزمائیں، اس کی آزمائش کریں۔ سورہ ملک میں آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ تو یہ پیدائش آزمائش کے لیے کہ کون اللہ کی مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ جانور بھی سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن ان میں عقل نہیں ہے، اس سے محروم ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے کہ خیر میں اور برائی میں، اچھی اور بری چیز میں وہ پہچان کر سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ انا بے شک ہدیناہ ہم نے اس کو دکھائی، السبیل راہ یا راستہ، انا ہدیناہ السبیل بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اما یا شاکرن وہ شکر کرے، و اما کفورا یا وہ ناشکرا ہو جائے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ شکر کرے یا ناشکرا ہو جائے۔ تو یہاں پر اس سوچ اور فکر کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ برائی اور اچھائی اللہ کی طرف سے ہے، بندہ غلط بھی کرے برا بھی کرے تو بھی اللہ کی طرف سے، اچھا کرے پھر بھی اللہ کی مرضی سے، یعنی انسان مجبوراً محض ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ میں نے راستہ دکھا دیا ہے، اب اس پہ چل کر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے یا تو میرا شکر کرو یا بندہ اللہ کا ناشکرا بن جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دے دی ہے، وہ یہ بات جانتا ہے، بے شک وہ غلط کو غلط نہ سمجھے یا کرتا رہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ غلط کو وہ غلط سمجھتا بھی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے، صحیح کو وہ صحیح سمجھتا بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے۔ یعنی یہ دو راستے ہیں غلط اور صحیح کا، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔